مزید اسلامی بیانات کے لیے مفتی ثاقب خلیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جمعہ کی فضیلت میں یہ بات کم نہیں ہے کہ ہفتہ سے لے کر جمعرات تک کسی دن کا اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں فرمایا۔ جمعۃ المبارک وہ عظیم دن ہے جس کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آخری صحابی تک 1,24,000 صحابہ میں سے ایک صحابی کا نام اللہ نے صرف قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ وہ صحابی سیدنا زید بن حارثہ ہیں۔ باقی نہ ابو بکر صدیق کا نام قرآن میں، نہ عمر بن خطاب کا نام قرآن میں، کسی کا نام قرآن میں نہیں۔ اللہ نے فلما قضى زید منہا، جب تک رب کا قرآن رہے گا حضرت زید کا بھی اس وقت تک شان بیان رہے گا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب تک رب کا قرآن رہے گا جمعۃ المبارک کی فضیلت اور اس کا بھی شان بیان رہے گا۔ یاد رہے آدم کی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب زمانہ کعب بن لوئی تک لوگ جمعہ کو جانتے نہیں تھے۔ اس کا نام تھا یوم العروبہ، اس کا نام تھا یوم العروبہ۔ کعب بن لوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ایک آدمی ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی۔ کعب بن لوئی نے سب سے پہلے یوم العروبہ کا نام یوم الجمعہ رکھا اور اس وقت کے زمانے کے مطابق عبادت کی خاطر لوگوں کو جمع فرمایا جو ان کی شکل ہو سکتی تھی۔ نام تو یوم الجمعہ پڑ گیا لیکن نماز جمعہ کا تصور نہیں تھا، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حتیٰ کہ حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا، حتیٰ کہ حضور کی عمر 53 سال ہو گئی، نماز جمعہ کا اعلان نہیں ہوا۔ پھر میرے نبی مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے، پھر میرے نبی نے مسجد قباء بنائی، تب بھی مسجد جمعہ کا تصور اور جمعہ کی نماز کا تصور نہیں تھا۔ جب حضور قباء ٹھہرنے کے بعد قباء چھوڑ کے مدینہ کی طرف جانے لگے، اللہ کے نبی صبح صبح روانہ ہوئے، دوپہر کا ٹائم ہوا، سورج ڈھلنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی وادی بطن یا بطن وادی اس کو کہا جاتا ہے جہاں بنی سالم قبیلہ آباد ہے، بانو سالم قبیلے کے اندر میرے نبی نے اپنی سواری کو ٹھہرایا۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب یہاں پر اپنے صحابہ کو جمع کر کے یہاں ان کو 2 رکعتیں پڑھائیں، 2 خطبے ارشاد فرمائیں۔ اس روئے زمین اور دھرتی کے اوپر سب سے پہلے جو جمعہ کی نماز پڑھائی گئی وہ جمعہ کی نماز ہجرت کے بعد وہ بطن وادی بنو سالم قبیلے کے اندر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے، جہاں پر آج مسجد جمعہ آباد ہے، مسجد جمعہ بنا دی گئی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا کہ ایک عبادت کا دن چن لو، انہوں نے ہفتے کا دن چن لیا۔ اللہ نے عیسائیوں کو کہا کہ ایک دن چن لو، اتوار کا دن چن لیا۔ ہفتے کو مخلوقات کی بننے کی ابتدا نہیں ہوئی، اتوار والے دن اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان اور اپنی کائنات بنانے کی ابتدا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کو ساری مخلوقات کی تکمیل فرما دی، ساری کائنات بن چکی تھی،
آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو جمعے کا دن عصر کے بعد کا دن تھا۔ آدم علیہ السلام جنت میں گئے جمعہ کا دن، آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے جمعہ کا دن، آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا جمعہ کا دن، اور میدان محشر جب قائم ہوگا جمعہ کا دن، یوم مزید جب اللہ کا دیدار جنتیوں کو عطا کیا جائے گا وہ جمعے کا دن ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمعہ کی عبادت کے لیے اکٹھا کیا اور جمعہ کی نماز ادا فرمائی۔ پھر حضور تشریف لے گئے مدینہ منورہ۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے وہاں پر بھی مسجد بنانے کا فیصلہ فرمایا۔ مشہور ہے، آپ سن چکے ہیں یہ حدیثیں، حضرت سہل سہیل رضی اللہ تعالی عنہما سے پیسے دے کر مسجد کی جگہ خریدی گئی، قد آدم سے بڑی دیواریں بنائی گئی، 100 ہاتھ لمبی 100 ہاتھ چوڑی مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ 3 دروازے، ایک دروازہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، آج بھی لوگ اس کو باب صدیق کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک دروازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف سے کھلتا تھا۔ تیسرا دروازہ جس میں سے عام صحابہ داخل ہوتے تھے، درمیان میں 2 کھجور کے تنے دے دیے گئے اور باقاعدہ مسجد نبوی کے آگے وہاں پر جنازے کی جگہ بنائی گئی جو آج تک قائم دائم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازے بھی پڑھاتے رہے، جمعہ کی نماز بھی پڑھاتے رہے۔ پھر موڑ ایسا آیا کہ جب سیدنا دہیہ یعنی اسلام تو اس وقت تک نہیں لائے تھے جس واقعے کی بات میں کرنے لگا ہوں، سیدنا دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا اونٹوں کا قافلہ، تجارتی قافلہ مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور ہٹو بچوں کا شور پڑ گیا، زنجیروں کی آواز آنے لگی، اونٹوں کی آواز آنے لگی اور سب کو دف بجائے گئے۔ پتہ چل گیا کہ آج تجارتی قافلہ مدینہ منورہ میں اتر چکا ہے۔ حالات ایسے تھے کہ قحط کا زمانہ تھا، لوگوں کے گھروں میں لقمے کو کھانے کو لقمہ نہیں تھا، لوگوں کے گھروں میں غلہ نہیں تھا، آٹا نہیں، گندم نہیں، جو نہیں، لوگ بھوک پیاس سے بچے راتوں کو بل بلاتے تھے۔ تو ہر ایک کے خیال میں یہ بات آ گئی کہ نماز تو ہم نے پڑھ لی ہے، اب اللہ کے نبی خطبہ دے رہا ہے، چلو اصل تو نماز تھی، تقریر تو اصل نہیں ہے، نماز پڑھ لی، جائیں سامان خرید لیں۔ یہ حق بجانب تھے بظاہر، کیونکہ نماز تو ہو چکی تھی اور بچوں کا پیٹ کا اور بچوں کی ضروریات کا بھی خیال کرنا تھا کہ جائیں اور جا کر سامان خرید لیں۔ صحابہ میں سے ایک اٹھا، دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خطیب الانبیاء کھڑے خطبہ دے رہے ہیں، موعظانہ خطاب کر رہے ہیں، جس کے خطاب سے پہاڑ پگھل جاویں، جس کے خطاب سے آنکھیں بہہ پڑتی تھی، جس کے خطاب سے قاتل آپس میں شیر شکر ہو جایا کرتے تھے، جس کے خطاب سے سنگ دل موم دل بن جاتے تھے، جس کے خطاب سے لوگوں کو اللہ ہدایت نصیب فرماتا تھا۔ وہ عظیم نبی، وہ عظیم خطیب، خطیب الانبیاء خطبہ ارشاد فرما رہا، لوگ آہستہ آہستہ اٹھتے چلے جا رہے، حتیٰ کہ پوری مسجد نبوی میں 12 بندے رہ گئے، باقی لوگ سامان تجارت لینے میں مصروف ہو گئے۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہ آئی کہ میرا حبیب تو خطبہ ارشاد فرمائے اور صحابہ جا کر خرید و فروخت کریں اور صحابہ جا کر سامان تجارت خریدیں، کیونکہ نماز پہلے تھی، خطبہ بعد میں تھا۔ اللہ نے قرآن مجید کو اتار کر فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، نماز تو نماز، خطبہ تو خطبہ، او ایمان والو جب تمہیں جمعہ کی اذان سنائی دے، اس وقت جمعہ کی اذان ایک ہی تھی،
اللہ تعالیٰ نے اسی اذان کا ذکر نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مطلق اذان کا حکم فرمایا۔ بعد اذان جب مجمع زیادہ ہوا، بعد اذان جب آبادی مدینہ کی پھیل گئی، تو سب نے کہا، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت عثمان ذی النورین نے صحابہ کے اجماع سے یہ فیصلہ فرمایا کہ فلاں جو اونچی عمارت اور مکان ہے، اس زورا مقام کے اوپر کھڑے ہو کر ایک اذان جمعہ سے پہلے دے دیا کرو، تاکہ دور تک جو لوگ رہتے ہیں ان کو اذان کی آواز آ جائے اور وہ اذان سنتے ہی چل پڑیں۔ پھر اس کے بعد جب امام خطبے کے لیے منبر پر بیٹھ جائے، پھر ایک اذان اور دے دی جائے۔ اب علماء کا کہنا یہی ہے کہ پہلی اذان جو ہماری 1:45 بجے ہوئی ہے، اب اللہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو۔ 80 تقریریں ہیں جو اللہ نے قرآن مجید میں ایمان والوں سے فرمائی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو جب آ جائے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے، ایمان والو پھر اپنے دل کے کان کھول دیا کرو، دل کی کھڑکیاں کھول دیا کرو۔ جب اللہ یا ایھا الذین آمنو کہے، سمجھ لیا کرو یا اللہ کسی چیز سے روکنا چاہتا ہے یا اللہ کسی چیز کا حکم کرنا چاہتا ہے۔ پھر توجہ سے مولوی کی بات سنا کرو، جو اس مولوی کی زبان پر اللہ کا فرمان سنایا جا رہا، اللہ ہمیں خطاب کر کے کچھ حکم کر رہا۔ یا ایھا الذین آمنو اذا نودی للصلاۃ، جب نماز جمعہ کی اذان ہو جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، پھر فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، پھر اس وقت دوڑ پڑو، اللہ کی ذکر یعنی نماز کی طرف۔ اور اللہ نے یہ نہیں فرمایا سودا خریدنا چھوڑ دو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا سبزی لینا چھوڑ دو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا قرضہ جات لینا چھوڑ دو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا سموسہ پکوڑا لینا چھوڑ دو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کپڑا لینا چھوڑ دو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا گھی چینی لینا چھوڑ دو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ دوائی ادویات لینا چھوڑ دو۔ عزیزو قرآن پہ غور کرو، اللہ نے وزر البیع فرمایا، اللہ نے فرمایا بیچنا چھوڑ دو۔ جب دکاندار اپنی دکان بند کرے گا، پھر اس قرآن کی آیت پہ عمل ہوگا۔ میں آج جان بوجھ کے لیٹ آیا، یہ آپ کے لیے نقصان دہ کام شروع ہو گیا، میں دور رہتا ہوں، بازار کی دکانیں دیکھ کر آیا، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ایک بندہ جناب دکان کھول کے بیٹھا ہے، تم نے قرآن مجید کی آیت پہ عمل نہیں کیا۔ اللہ نے بیچنے کا حکم چھوڑنے کو کہا کہ جب تم سبزی کی دکان پہ کپڑا ڈالے گا، پھر اپنے آپ گاہک بھی گناہ سے جناب وہ بچے گا۔ جب تو اپنی دکان کا شٹل بند کرے گا، پھر گاہک بھی گناہ سے بچے گا۔ تیرا جب تک شٹل بند نہیں ہوا، گناہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ علماء نے تو یہاں تک فرمایا، عزیزو باتیں کچھ کڑوی ہوتی ہیں پر فائدے مند ہوتی ہیں۔ جیسے ڈاکٹر ہمیں انجیکشن لگاتا ہے، درد ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے۔ ہمیں حکیم کڑوی دوائیں پلاتا ہے، کھلاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے لیکن فائدہ بھی ہوتا ہے۔ آپ تو اس دکان کی بات کرتے ہو، حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس آدمی نے جمعہ کے دن جب اذان ہو جائے، مولوی صاحب کھڑا ہو اور آ کر خطبہ پڑھے کہ جی میں نکاح پڑھ رہا ہوں، ایجاب قبول بھی لے لے، حق مہر بھی دے دیا جائے، گواہ بھی مقرر ہو جائیں، مٹھائی بھی بانٹی جائے اور برات کو کھانا بھی کھلایا جائے، یہ میاں بیوی جب رات کو پہنچیں گے، اللہ کی قسم فرمایا اس کا نکاح نہیں ہوا، اس کا زنا ہو رہا ہے، ساری زندگی یہ زنا کریں گے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ اذان ہو سارا کچھ چھوڑ دو، تو چھوڑنے سے مراد تجارت بھی ہے، چھوڑنے سے مراد زراعت بھی ہے، چھوڑنے سے مراد نکاح بھی ہے، چھوڑنے سے مراد تمام وہ کام ہیں جو جمعہ کے علاوہ ہوتے ہیں۔ عزیزو خیال کرنا، جب اذان جمعہ ہو جائے، پھر تم سچ بھی بولو، پھر تم صحیح بھی تولو، پھر بھی رزق تیرا حلال نہیں۔ رزق حلال اس کو کہتے ہیں جس کے اندر اللہ کا حکم شامل حال ہو۔ اللہ نے تو فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، پھر خرید و فروخت چھوڑ دو،
بے کہتے ہیں بیچنے کو، اشترا کہتے ہیں خریدنے کو۔ اللہ نے فرمایا پھر بیچنا چھوڑ دو، شٹل بند کر دو، دکانیں بند کر دو، تاکہ گاہک کا دروازہ ہی بند ہو جائے، نہ وہ حرام خرید سکے، نہ تیرے گلے کے اندر حرام نوٹ جا سکے، تو بھی حرام سے بچے، لینے والا بھی حرام سے بچے۔ پھر اللہ نے فرمایا ذالکم خیر لکم، اللہ سے یہاں یہ غریب ہے، تھوڑا سا ٹھیلا ہے، چھوٹی سی بریانی لگاتا ہے، چھوٹی سی سبزی بیچتا ہے، یہ اس ٹائم تھوڑا سا کما لے گا۔ اللہ نے فرمایا وہ نقصان ہے اگر تو بند کرے گا۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، ایک بہتر ہے جو تم اپنے حق میں سمجھتا ہے، ایک بہتر ہے تیری ماں باپ تیرے حق میں بہتر سمجھتے ہیں، ایک بہتر وہ ہے جو ساری کائنات کا حکیم خبیر ذات اللہ رب العزت بادشاہوں کا بادشاہ کہے کہ یہ تمہارے حق کے اندر بہتر ہے، اس کو بہتر کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ یا اللہ کتنی دیر دکان بند کرنی ہے؟ ہفتے کے دن کو اللہ نے یہودیوں کو حکم فرمایا پورے کا پورا دن عبادت کے لیے خاص ہو گیا، صبح سے لے کر شام تک کوئی شکار نہیں کر سکتے، صبح سے لے کر شام تک تجارت نہیں کر سکتے، صبح سے لے کر شام تک دنیاوی معاملات نہیں کر سکتے، سارا دن عبادت کریں گے۔ اللہ نے عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن خاص فرمایا، وہ عیسائی آپ جاؤ، اتوار گرجے بڑے ہوتے ہیں، مسٹر بھی گرجا گھر کے اندر عبادت کے اندر ان کے بڑے بڑے سر نر کر وہ سارے پہنچے ہوتے ہیں، وہ سارا دن اتوار کو اپنے گرجا گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا اور نبی کے امتیو تم کمزور ہو، تم اتنا عمل نہ کر پاؤ گے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، ہاں جمعہ صبح سے لے کر کاروبار شروع کر دو، سارا دن کاروبار کرتے رہو، لیکن جب جمعہ کی اذان ہو جائے، پھر جمعہ کی اذان پونے پہ ہو تو اپنے شٹل بند کر دینا، وزر البیع دکانیں چھوڑ دینا۔ پھر اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب پوری نماز ہو جائے، نماز پوری ہوتی ہے، 2 فرضوں کے بعد نماز پوری ہوتی ہے، 4 سنت مؤکدہ کے بعد نماز پوری ہوتی ہے، 2 سنت مؤکدہ کے بعد یہ نماز پوری ہو گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھر تم پھیل جاؤ، پھر اللہ کا جناب دیا ہوا فضل اور رزق تلاش کرو۔ پھر تم جب تلاش کرو گے، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ کا ذکر کرنا تمہارا کام ہے، اللہ کو یاد کر کے توکل کرنا تمہارا کام ہے، تمہاری تجارت میں برکت عطا فرما دینا رب العلا کا کام ہے۔ علماء نے 100% تجربات کیے، سلف الصالحین نے اپنے اپنے تجربات لکھے، فرمایا ہم نے نماز سے پہلے تجارت کی، نفع 1 روپیہ تھا، نماز کے بعد تجارت کی، نفع 70 روپیہ تھا۔ اللہ کا یہ قانون ہے، اگر تم نماز جمعہ پورا ادا کرو گے، یہ 2.5 گھنٹے کی عبادت اللہ کے لیے خاص کر دو گے، 2.5 گھنٹے اللہ کو دے دو گے، اللہ کی قسم ہے اللہ تمہاری تجارت میں 70 گنا برکتیں عطا فرماتا چلا جائے گا۔ سنا کو پتہ پتہ ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے ہیں، موجود و عدم تیرا، تو تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے ان پر بھی ہے لطف و کرم تیرا۔ اللہ نے تجھے 97.5 روپے کھانے کا حکم فرمایا، 2.5 روپے اللہ نے فرمایا غریب کو دے، ظالمہ 97.5 بھی کھا جاتا ہے، 2.5 روپے زکوٰۃ کے بھی پی جاتا ہے۔ اللہ نے پورا ہفتہ تجھے کمانے کا حکم فرمایا، جمعہ کے دن 2.5 گھنٹے صرف تھے، ظالمہ اس میں بھی تیری ریڑھی بند نہ ہو سکی، اس میں بھی اللہ کا حکم پورا نہ کر سکا، اس میں بھی تیرا شٹل نیچے نہ آ سکا۔ وہ کتنا بڑا ظالم ہے، اللہ کے حق قانون کی کتنا تو جناب وہ پس پش ڈالتا ہے، اللہ کے قوانین کو کتنا رونتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا جس کے اندر مولوی کا کوئی دخل نہیں، جس کے اندر کوئی میں نے واقعہ نہیں سنایا، سارا قرآن میں ذکر ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً او لہون انفضوا الیہا، دوبارہ اللہ فوراً اس واقعے کی طرف آیا، اور میرا حبیب پیغمبر تو خطبہ دے رہا تھا، تیرا عظیم خطبہ، تیری عظیم تقریر، تو کھڑا ہوا، اذا رأوا تجارتاً، لوگوں نے تجارت کو دیکھا، او لہون انفضوا الیہا،
खेल तमाशा देखा। वतरकूका क़ाइमा, तुझे खड़ा छोड़ दिया। इमाम खुतबा दे रहा है, तू दुकानों पे, तू तिजारत में, इमाम नबी के मिंबर पे खड़ा नबी के फरमान सुना रहा। तू तिजारत में, दुकानों पे, मुझे बता तेरी कैसे निजात होगी, मुझे बता तेरी बरकत कैसे आएगी। जब अल्लाह के नबी के सहाबा आए, हुजूर ने ये खुतबा इरशाद फरमाया, ये आयतें सुनाई। तुम नहीं जानते सहाबा किस कदर रोए, सहाबा किस कदर तड़पे, आंसू से आंखें जो है वो दाढ़ियां भीग गई। फरमाया, ओ मेरे सहाबा, अगर मेरा अबू बकर जिसको मैंने कहा अंत साहिबी फिल गारी व साहिबी अलल हौज, तू मेरा गार के अंदर भी साथी है, आबे कौसर के अंदर भी तो मेरा साथी है। अगर मेरा उमर जिसको मैंने फरमाया लौ कान बादी नबीजुन लकाना उमर, मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। अगर ये मेरे सामने ना होते, जाबिर बिन अब्दुल्ला सामने ना होता, अब्दुल्ला बिन मसूद सामने ना होता, ये अगर 12 सहाबा ना बैठे होते, खुदा की कसम है अल्लाह मदीने के सहाबा पे आसमानों से आग नाजिल फरमाता। ओ मुसलमानों, नबी को सहाबा खुतबे में छोड़ जाएं, अल्लाह के नबी तो उन्हें वईद सुनाए कि अल्लाह ने तुम्हें माफ फरमाया। सिद्दीक की बरकत से करीब था कि तुम पर आग बरस पड़ती, ओए तुम्हारे कान पे झूठ तक नहीं दिखती, और तुम्हें सुरीर नहीं चढ़ती, और तुम्हें अल्लाह के अजाब का डर नहीं आता, तुम्हें अल्लाह का जब्बार होना, क़हार होना और तुम्हें नजर नहीं आता। ओ मेरे भाइयों, अल्लाह ने पूरा हफ्ता तुम्हें दिया कमाने को, जुमा सुबह तुम्हें कमाने को, शाम तेरी बरकत कमाने वाली, 2.5 घंटे अल्लाह के कानून की पासदारी ना कर सका। वइदार औ तिजारतन औ लहवन फज़्ज़ू इलैहा व तरकूका क़ाइमा, मेरे महबूब तुझे खड़ा छोड़ दिया। कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा, अल्लाह ने तफसील बतानी फरमाई, मैं जो अल्लाह के पास तो है तेरे सौदे से बेहतर, तेरी तिजारत से बेहतर, तेरी ज़राअत से बेहतर, तेरी सब्जी की दुकान से बेहतर, तेरी करियाने की दुकान से बेहतर, तो इससे बेहतर समझ रहा है। यहाँ से रोजी आती है, अल्लाह की कसम रोजी यहाँ से नहीं आती। रोजी कहाँ से आती है? वफ़िस समाए रिज़्क़ुकुम, अल्लाह ने फरमाया आसमानों से रोजियां नसीब फरमाता हूँ, तुम रब का हुक्म मानते जाओ, मैं आसमानों से रोजी के दरवाजे तुम्हारे लिए खोलता चला जाऊंगा। कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा, तुम्हारे खेल तमाशे से जो अल्लाह के पास रिज़्क़ है वो बेहतर है। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी दुकान तिजारत से जो अल्लाह के पास है वो बेहतर है। हर वो काम जो नमाज जुमा की तैयारी के अलावा है, वो अज़ान जुमा के बाद हराम हो जाता है। अब आप सोच लेना, अगर दर्जी कपड़े सी रहा है, अजान शुरू हो गई तो तेरा टांका हराम में चला गया, हाथ रोक देना। अगर तू दुपट्टे को लैस लगा रहा है, अल्लाहु अकबर आ गया, अल्लाह का हुक्म ना तोड़ना, वहीं पे लैस अपने रोक देना। कपड़ा तो नाप रहा था, आधा बाकी था, आधा नाप चुका था, लालच न करना। गा कहे 50,000 रुपए की पार्टी शादी की है, वहीं कपड़े को रख देना कि ऐसा ना हो कि तेरी सारी तिजारत मिट्टी में मिल जाए, कि ऐसा ना हो कि अल्लाह तुझे दर दर के अल्लाह धक्के खिलवा दे, कि ऐसा ना हो कि अल्लाह तुझे घुटनों के बल बिठाकर सैकड़ों साल रुलाए तेरी नस्लों को। ऐसे ताजर देखे हैं, अल्लाह की नहीं मानी, अल्लाह की कसम है उनकी नस्लें आज रोडों पर भीख मांगती हैं, उन्हें भीख देने वाला कोई नहीं है। खुदारा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तिजारत करो। अज़ान जुमा हो जाए, अल्लाह ने हमारी रियायत की खातिर नबी को फरमा दिया, मेरा नबी मैं आपसे फरमा रहा हूँ, आज के बाद खुतबा पहले दिया कर, नमाज बाद में पढ़ाया कर, ताकि ना कोई खुतबे से चूके ना कोई नमाज से चूके। वो तेरी खातिर तो खुतबा पहले रखा गया, इमाम खतीब पहले खड़ा हो जाता है। जो आदमी इमाम खुतबा दे रहा है और वो आ रहा है, कोई फजीलत नहीं, ना ऊँट कुर्बानी करने की फजीलत, ना कुर्बानी गाय की फजीलत, ना बकरी कुर्बान करने की फजीलत, ना उसको जनाब एक अंडे कुर्बान करने की फजीलत भी उसको नहीं मिलती कि अंडा सदका करके आ रहा हूँ, कोई टक्के का उसको फजीलत नहीं मिलती। फरीजा अदा हो जाता है, इसको कहते हैं जो है ना वो सबक दोषी करना, बस जान छुड़ाने वाली बात। फरीजा अदा हो जाएगा, फजीलत नहीं ले पाएगा। फजीलत उसी को मिलती है इज़ा खरजल इमाम ला सलाता वला कलाम, कि जब इमाम निकल जाए घर से, फिर वो नमाज ना पढ़ रहा हो, फिर वो बात ना कर रहा हो। हुजूर ने क्या फरमाया, इमाम ने खुतबा दिया और एक बंदे ने सिर्फ ये कहा वो चुप हो जा, इमाम ने कहा था बात नहीं करनी, इस बंदे ने भी गुनाह किया, लाखों बात की, चुप हो जा, ये काम भी करने की इजाजत नहीं। इमाम ने खुतबा दिया, एक बंदे ने तिनके से खेला, इस बंदे ने भी गुनाह किया, इसने भी जुमा की फजीलत हासिल ना की। तिनके से नबी बाअदब होकर बैठे, खुतबा सुने,
تیرا غسل ہوا، خوشبو لگئی، ٹائم پہ آیا، امام کے سامنے بیٹھا، امام آیا، بیان سنا، جمعہ پڑھا، سنتے پڑھی، پھر گیا۔ حضور نے فرمایا ایک جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک سارے ہفتے کے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تیرے لیے تو اتنے بشارتیں تھیں عزیزو۔ قرآن مجید یہ بار بار آپ کو متنبہ کرنے کی خاطر اس موضوع کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو جمعہ کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔